بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ پاک نے لفظ سبحان ارشاد فرمایا ہے، اور سبحان کا معنی ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے پاک ہونا۔ تو اللہ پاک نے لفظ سبحان لا کر یہ بتایا کہ میرے محبوب کے معجزہ معراج پر شک کرنے سے پہلے، معجزہ معراج کو اپنی عقل پہ، محدود عقل پہ پرکھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ لے کے جانے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ لفظ سبحان آیا تو سبحان اللہ اس کی آپ فضیلت سماعت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھا، اللہ پاک اس کے گناہ مٹا دے گا اپنے فضل سے، ذمہ کرم سے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ المستدرک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا، پڑھیے سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت اگا دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے وہ ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے، سہل ہے، لیکن میزان عمل کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں، میزان عمل کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو پڑھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے آسان ہیں، سہل ہیں، ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان عمل کے اندر ان کا وزن اتنا ہوگا کہ اللہ کے ذمہ کرم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا لفظ اس سبحان کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری۔ اسری اس کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، اسری کا معنی ہے رات کو لے جانا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سورہ ہود کے اندر، کہ حضرت لوط علیہ السلام رات میں اپنے اہل کو لے جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اسرا لفظ استعمال ہوا، تو اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ پھر اس آیت کے اندر اگلا لفظ ہے سبحان الذی اسرا بے عبدہ، بے عبدہ لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور بے عبدہ اس کا معنی ہے بندہ خاص، بندہ صرف عبد نہیں کہا، بے عبدہ، عبد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، بے عبدہ بندہ خاص۔ علامہ مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک نے
بے عبد ہی کہا ہے. بولیے کیا کہا؟ بے عبد ہی کہا، بے روح عبد ہی نہیں کہا. بے عبد ہی کہا، بے روح عبدی نہیں کہا. بے روح عبدی کا معنی ہے اپنے بندے کی روح کو لے گیا، یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا بے عبد ہی، اپنے عبد بندہ خاص کو لے گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ معراج کا معجزہ عالم رویا میں نہیں، خواب میں نہیں ہوا، بلکہ معجزہ معراج اللہ پاک نے حالت بیداری کے اندر جاگتے ہوئے اللہ پاک نے حضور کو معجزہ معراج عطا کیا ہے. وہ لوگ جو معجزہ معراج کو کہتے ہیں خواب پہ محمول کرتے ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر ہوا. لیکن محدثین نے اس کا جواب دیا. اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 4.5 سال تھی. حضور سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، حضور کی زوجیت کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا تھا، تو لہذا ان سے یہ روایت معتبر نہیں. پھر عالم رویا میں حضور کو معراج ہوئی، یہ انہوں نے کہا. تو رویا کا جو لفظ ہے یہ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے حضور کو یہ معجزہ، مسجد حرام سے آپ بیت المقدس گئے، پھر آپ پہلے دوسرے چھٹے ساتویں اسمان لامقام کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، مقام قاب قوسین پہ تشریف لے گئے. یہ حال عالم بیداری کے اندر ہوا ہے. اور اگر یہ عالم خواب کے اندر ہوتا، یہ معجزہ معراج عالم خواب کے اندر ہوتا، تو مشرکین اور کافرین کو ماننے میں کیا دشواری تھی، کیونکہ خواب تو وہ بھی دیکھتے تھے. اور خواب کے اندر مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، وہ کبھی کسی جگہ بیٹھا ہو تو خواب کے اندر وہ میلوں سینکڑوں 7 سمندر پار بھی چلا جاتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے. تو عالم خواب کے اندر اگر معجزہ معراج ہوا ہوتا تو مشرکین کبھی اعتراض نہ کرتے. تو مشرکین کا اعتراض کرنا، کافرین کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ معراج عالم خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری کے اندر کرایا ہے، عالم بیداری کے اندر کرایا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا عبد، لفظ عبد ارشاد فرمایا. یہاں پہ علماء نے ایک بڑی خوبصورت باتیں لکھی. فرمایا کہ عبد عین بے دال عبد، عبد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بولیے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ عبد 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں. فرمایا ایک عبد عابد ہوتا ہے. عبد عابد کون سا ہے؟ بھاگا ہوا غلام. عبد عابد کون سا ہے؟ اپنے مالک کا نافرمان غلام، مالک سے بھاگا ہوا غلام، اس کا نافرمان غلام، عبد عابد. اور یہ عبد عابد کون ہیں؟ مشرکین اور کافرین جو اپنے رب کے حکم سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ عبد عابد ہیں. ایک ہوتا ہے عبد رقیق یا عبد مملوک، جو اپنے مالک کی پوری طرح ملکیت میں ہوتا ہے. اس سے مراد مسلمان ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی ملکیت میں پوری طرح ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، جس سے روکا اس سے رکتے ہیں، جو کہا اس سے مانتے ہیں، اور غلطی ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ ہے عبد رقیق یا عبد مملوک، اس سے مراد مسلمان ہے. اور عبد کی، بندے کی تیسری قسم ہے عبد معزون. عبد معزون وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو اجازت دے دے کہ تو خرید، تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے، تو فروخت کر، تیرا فروخت کرنا میرا فروخت کرنا ہے، تو جس سے راضی میں بھی اس سے راضی، تو جس سے ناراض میں بھی اس سے ناراض. یہ عبد معزون میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی ذات ہر عیب، نقص، کجی
ضعف کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا اپنے اس عبد خاص کو جس کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے، اللہ نے اسے عبد معزون بنایا ہے کہ مصطفیٰ تیرا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، تیرا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی ہے، تو وہ میرا عبد ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب آپ کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، محبوب آپ وہ میرے عبد ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ آپ رکھیں گے، میں کہوں گا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ محبوب آپ وہ میرے عبد ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، بولیں گے آپ لیکن آپ کی زبان کے اوپر رب بول رہا ہوگا۔ تو آپ میرے اور آپ کے کریم آقا اللہ کے وہ عبد خاص ہیں جسے اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں۔ پھر علماء نے یہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی عبد کے اوپر ہی، فرمایا کہ اللہ پاک نے بے عبد ہی کہا ہے، ورسول ہی نہیں کہا کہ وہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا، یہ نہیں کہا ورسول ہی وہ اپنے رسول کو لے گیا۔ تو محدثین نے فرمایا، مفسرین نے، کہ رسول اس لیے نہیں یہاں پہ کہا کہ رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے۔ تو یہاں پہ مقام عبدیت تھا کہ مصطفیٰ اس کے عبد معزون، اس کے بندہ خاص، عبد خاص بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جا رہے تھے، تو یہاں پہ مقام عبدیت تھا، اس لیے اللہ پاک نے لفظ رسول نہیں بلکہ لفظ عبد ارشاد فرمایا ہے کہ مصطفیٰ آپ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے صرف عبد نہیں کہا بلکہ عبد ہی کہا، عبد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ایسے ہیں کہ جہاں بھی اللہ پاک نے مصطفیٰ کو یاد کیا، مصطفیٰ کو پکارا، میرے اور آپ کے کریم آقا کو پکارا، تو اپنی نسبت کے ساتھ پکارا۔ تو عبد تو دنیا میں ہزاروں ملیں گے، عبد خاص اور خاص الخاص صرف مصطفیٰ ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کے اوپر اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہم السلام و رسول علیہم السلام اللہ کے کامل عبد ہیں، لیکن حضور کی شان مقام عبدیت میں تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام رسول علیہم السلام سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ پاک نے اس کی ایک دو مثالیں سماعت کریں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے لیے قرآن مجید سورہ الاعراف کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، ترجمے پر غور کریں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، لیکن حضور کے لیے یہ نہیں فرمایا آئے، حضور کے لیے فرمایا اسرا بعبدہ، رب خود خالق ہو کے اپنے مصطفیٰ کو لے گیا۔ جانے میں اور لے جانے میں فرق ہے۔ جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے، اس کو انویٹیشن دیا جاتا ہے، فون کر دیا ہمارا پروگرام ہے، آپ نے تشریف لانا ہے۔ پھر کوئی اس سے بھی خاص مہمان ہوتا ہے، اس کو فون پہ بھی کہتے ہیں، ساتھ فزیکلی اسے انویٹیشن بھی بھیجتے ہیں، دعوت نامہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی اس سے بھی خاص ہوتا ہے، اسے فون بھی کرتے ہیں، انویٹیشن دعوت نامہ بھی بھیجتے ہیں، اور ساتھ گاڑی کا ارینج کرتے ہیں، اس کے پک اینڈ ڈراپ کا ارینج کرتے ہیں، ساتھ بندہ بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے بندہ خاص ہیں، آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، آپ کے لیے انویٹیشن بھی ہے، پیغام بھی ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی ہے، اور بندہ بھی آپ کو لے کے آئے گا۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ شب معراج میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے ہاں اللہ کے فضل سے یوں مہمان بن کے گئے۔ اللہ پاک نے
فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ فرشتے جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ فرشتے جبرائیل کو بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق بخاری شریف کی کہ آپ حتیم کے اندر آرام فرما تھے، اور ایک روایت سنن نسائی کی آپ اپنی چچی زاد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آرام فرما تھے۔ جبرائیل اپنے کافوری ہونٹوں کو آپ کے پاؤں سے لمس کرتے ہیں، کافور کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا کا سونا بھی ایسے نہیں نعوذ باللہ جیسے میرا اور آپ کا سونا ہے، حضور کا سونا ایسے ہے، حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ اور حضور جب بیدار ہوئے تو آپ کا سینہ مبارک حلقوم سے لے کر ناف تک شق کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے نورانی پانی سے دھویا گیا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بشر صفت بشریت سے بھی متصف کیا ہے، تاکہ جب آپ عالم نورانیت میں جائیں، عالم لامقام میں جائیں، اور اس مقام پہ جائیں جہاں پہ جبرائیل بھی پیچھے رہ جائیں، اس مقام پہ جائیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو آپ گھبرائے نہیں، صفت بشریت کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے نورانیت سے معمور کر دیا تاکہ آپ ان جلووں کو برداشت کر سکیں۔ تو پھر اللہ پاک نے نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھیجا، اور پھر کئی ہزار فرشتے آپ کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ روانہ ہوئے۔ اس کی ایک اور مثال سماعت کیجئے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ صافات کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ یہاں بھی ترجمے پہ غور کریں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں میں جانے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جانے والا ہوں، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئے تو اللہ نیند سے بیدار کر کے کہتا ہے اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے خاص کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ مقام عبدیت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے۔ یوں تو سارے انبیاء رسول مقام عبدیت خاص اور مقام محبوبیت پر فائز ہیں، لیکن جو مقام عبدیت خاص اور مقام محبوبیت میرے اور آپ کے کریم آقا کو حاصل ہوئی ہے، یہ صرف میرے اور آپ کے کریم آقا کی شان ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلن اس کے اوپر جو تنوین ہے عربی قواعد و ضوابط کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے رات کا انتہائی قلیل حصہ۔ رات کا کتنا قلیل حصہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اتنے قلیل حصے میں اتنی طویل مسافتیں اور زمانے طے ہو گئے۔ جب واپس پلٹے، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وضو کا پانی چل رہا تھا، جس بستر سے جس جگہ سے اٹھ کے گئے اس کے اندر بھی حرارت تپش گرمی باقی تھی، اور آپ کا امامہ جس شاخ سے اٹکا وہ بھی ہل رہی تھی کہ آپ یہ ہزاروں لاکھوں سال کی مسافت اور زمانہ طے کر کے واپس آ گئے۔ علماء نے لکھا آپ اس کائنات کی جان ہیں، اور جب جان کائنات اس کائنات سے نکل گئی تو کائنات کا نظام شمسی اور ارضی رک گیا، کائنات کا سارا نظام رک گیا۔ اور یہ فقط میری عقیدت نہیں، احناف کی، سنیوں کی، مسلمانوں کی عقیدت نہیں، قرآن نے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ طی زمانی اور طی مکانی، ہزاروں لاکھوں سال کے زمانے اور مسافت کا سمٹ جانا، میں صرف اشارہ کروں گا کہ آپ اصحاب کہف کو دیکھیں، 309 سال کا عرصہ آپ سوئے رہے، جب اٹھتے ہیں کم لبستم، ان میں سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم کم لبستم کتنی دیر ٹھہرے، وہ کہتے ہیں یومن او بعد یوم، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ تو اللہ پاک نے 309 سال تک کا عرصہ ان کے لیے سمیٹ دیا،
ایسے کہ جیسے آنن فانن ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، جب اٹھتے ہیں ان کے لیے سارا 100 سال کا زمانہ سمیٹ دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آنن فانن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ، ملکہ بلقیس کا تخت تن و وزنی تالوں کے اندر میلوں کی مسافت پہ آصف بن برخیہ نے لا کے ایسے رکھ دیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دیا۔ تو یہ طی زمانی اور طی مکانی، زمانوں اور مکان کا سمٹنا قرآن نے ثابت کیا ہے، اور آج کل کی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ وہ مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، اور یہ آج تک ہے۔ مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، اور یہ آج تک ہے۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ باقی ہے۔ تو یہ سائنس اور انسان کی جتنی طاقت تھی، اس نے زمانے اور منٹ کو، مسافت کو سمیٹ دیا جتنا وہ سمیٹ سکتے تھے۔ تو یہ جب سائنس کر سکتی ہے، اور اللہ جب اصحاب کہف کے لیے کر سکتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کر سکتا ہے، اللہ پاک ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے ایک نیک امتی کو یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ ان کے لیے لاکھوں سینکڑوں سال کی مسافتیں اور زمانے اللہ سمیٹ دے، تو پھر امام الانبیاء کے لیے کوئی بعید نہیں کہ معراج کی شب اللہ نے آپ کے لیے سارے زمانے اور مسافتیں اور وقت کو روک دیا اور سمیٹ دیا، اور آپ یہ لامکان کی بلندیوں کا سفر طے کر کے واپس پلٹے کہ پانی بھی وضو کا چل رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ واجب الاحترام، اب سوال یہ ہے، اللہ پاک نے سیدھا مسجد حرام مکہ المکرمہ سے پہلے آسمان پہ لے جاتا، پھر سدرۃ المنتہا پہ لے جاتا، لیکن اللہ پاک نے معراج میں سیدھا نہیں لے گیا، بلکہ آپ کو مکہ المکرمہ سے، سعودی عربیہ سے فلسطین بیت المقدس لے گیا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ سیدھا ہی چلے جاتے؟ محدثین علماء نے اس کا جواب دیا کہ مشرکین، انہوں نے چونکہ لامکان کی دنیا کو نہیں دیکھا تھا، پہلا دوسرا تیسرا آسمان سدرۃ المنتہا، لیکن انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے سامنے مصطفیٰ بیت المقدس نہیں گئے، اور انہوں نے فلسطین کا مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھا، اس کا راستہ بھی دیکھا ہوا تھا۔ تو اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے تو بیت المقدس کو دیکھا ہے، تو بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، راستے میں نشانیاں بتائیے۔ تو اللہ پاک نے حجابات کو اٹھا دیا، چونکہ حضور تو سیر کرنے کے لیے گئے تھے، تو سیر میں حضور ہر چیز کو، بندہ جب سیر کرنے جاتا ہے تو اسے ڈیپلی اور گہرائی میں تو نہیں دیکھتا کہ یہ رنگ کیا ہے، کھڑکی کہاں پہ لگی ہوئی ہے، وہ ظاہراً جو چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ سے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ اب وہ پوچھتے ہیں بیت المقدس کہاں پہ ہے، اس کی کھڑکیاں دروازے کیسے ہیں، اس کی حیت کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے، تو جیسے جیسے سوال کرتے مصطفیٰ بتاتے چلے جاتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے بتایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں مقام کے اوپر ہے، فلاں قافلہ فلاں مقام کے اوپر ہے، اور یہ بھی بتا دیا یہ تمام قافلے کب واپس پلٹیں گے، اور بعین ہی جو وقت حضور نے بتایا تھا اسی وقت پہ وہ سارے قافلے پلٹے۔ تو اب اللہ نے چاہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے لامکان کی بلندیوں پر لے کے جاؤں، تاکہ مشرکین کو یہ پتہ چل جائے کہ جب اس واقعے کا پہلا حصہ سچا ہے تو دوسرا حصہ بھی بالیقین سچا ہے۔ جب مصطفیٰ اپنے اس واقعے کے پہلے حصے میں سچے ہیں تو اس کا جو باقی حصہ ہے لامکان کا وہ بھی سچا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ پاک نے ڈائریکٹ آپ کو مسجد حرام سے لامکان کی بلندیوں پر نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ لے گیا، وہاں پہ نمازیں پڑھائیں، نماز پڑھائی، ملاقاتیں انبیاء ہوئیں، تاکہ مشرکین نے جو چیز دیکھ رکھی تھی ان کو پتہ چل جائے اس واقعے کا جو پہلا حصہ ہے وہ سچ ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی سچ ہے۔ دوسری اس کی حکمت علماء نے بیان کی
کہ مسجد اقصی سے ہو کر جانا اور انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام کی امامت کروانا معراج کی تصدیق ہے اور عالم بیداری میں ہونے کی دلیل ہے، اور روح مال جسد کے ساتھ آپ کا معراج کا واقعہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور تیسرا جواب، مسجد اقصی میں جانا اور وہاں تمام انبیاء اکرام کو امامت کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ کی عطا سے جہاں جانا چاہیں اللہ نے انہیں اذن عطا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اگلا لفظ فرمایا بارکنا حولہ۔ مفسرین نے لکھا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی اللہ پاک نے اس کے ارد گرد اپنی توحید کے اوپر دلالت کرنے والی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں، بارکنا حولہ۔ تو فرمایا اللہ نے اپنی توحید کے اوپر نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ مفسرین نے لکھا اللہ پاک نے مسجد اقصی، بیت المقدس اور مسجد حرام، اس کے ارد گرد کئی انبیاء علیہ السلام اور کئی صالحین اور صالحات کی قبور ہیں۔ کئی انبیاء علیہ السلام اور کئی صالحین نیکوکار اور کئی صالحات کی قبور ہیں۔ پتہ چلا اس آیت سے بارکنا حولہ سے کہ جہاں پہ اللہ کا کوئی نیک بندہ یا نیک بندیہ وہاں پہ آرام فرما ہو، وہاں پہ ان کا مزار ہو، وہاں پہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق نامی سواری کے اوپر سوار ہوئے، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور آپ نظر کا اندازہ کریں کہ میری اور آپ کی نظر جو صفت بشریت کے ساتھ متصف ہے، ہم اگر آسمان کی طرف اٹھائیں تو ہمیں آسمان تک ہماری نظر پہنچتی ہے، جو صفت بشریت کے ساتھ متصف ہے۔ تو وہ براق جو صفت نورانیت کے ساتھ جسے اللہ نے نور عطا کیا ہے، بینائی عطا کی ہے، تو وہ پھر جہاں دیکھتا ہوگا اس کا پہلا قدم وہاں پہ پڑتا ہوگا، پھر اس کی برق رفتاری کا عالم آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نورانی براق سواری کے اوپر ہزاروں فرشتوں کی جھرمٹ میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ امامت کرواتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں اسلام لائے ہیں، کیسر روم اور ہرقل کے دربار میں تھے، تجارت کی غرض سے وہاں پہ گئے تھے۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام کیسر روم اور ہرقل کو آپ توحید و رسالت کا پیغام دے رہے تھے، تو ابو سفیان دربار میں موجود تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ میں مسلمانوں کو، اسلام کو، حضور کو معاذ اللہ بادشاہ کی نگاہ میں کیسر روم کے دربار میں ڈیگریڈ کر سکوں، نعوذ باللہ بے عزت کر سکوں، لیکن میں کامیاب نہ ہوا۔ میں نے آخری وار کیا کہ بادشاہ آپ کو معلوم ہے ان کے نبی تو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کو عقل مانتی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا؟ ابو سفیان کہتے کہ ان کے نبی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ آنن فانن گئے اور پھر واپس پلٹ آئے اور پھر لامکاں کی بلندیوں پر گئے۔ جب ابو سفیان نے یہ بات اس لیے کی تاکہ بادشاہ یہ سن کے یہ عقل مانتی نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دے۔ ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے یہ بات کی، اس کے دربار میں سے ایک بوڑھا درباری اٹھا جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، یہود کی، عیسائیت کی کتابوں کا علم رکھتا تھا، تورات، انجیل، زبور، کتب سماوی کا۔ اس نے کہا بادشاہ ابو سفیان سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی مسلمانوں کے پیغمبر ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو اللہ پاک نے سارے معاملات کرائے۔ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے
کہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ روزانہ بند کرتا تھا۔ ایک رات جسے شب معراج کہتے ہیں، 27 رجب کی رات، میں حسب معمول جب دروازہ بند کرنے لگا تو مجھ سے نہ ہوا، میں نے چند آدمیوں کو بلایا پھر بھی نہ ہوا، بامر مجبوری میں چھوڑ کے چلا گیا۔ صبح وہی دروازہ جو میرے سمیت کئی آدمیوں سے بند نہ ہو رہا تھا وہ میں نے اکیلے نے کر لیا۔ میں ساری رات سوچ وچار میں رہا، پھر میرا ذہن آسمانی کتابوں کی طرف گیا جس میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک رات 27 رجب کی ایسی آئے گی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب جائیں گے عالم لامقام میں تو یہاں سے گزر ہوگا اور مسجد اقصیٰ میں براق کو باندھیں گے جہاں پہ دیگر انبیاء بھی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور یہاں پہ امامت کروائیں گے انبیاء علیہ السلام کو۔ تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی واقعی وہ اتنے سے وقت میں آ بھی سکتے ہیں اور امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یعنی معجزہ معراج کی تصدیق تورات، انجیل، زبور کا علم رکھنے والے ان کے جو احبار تھے، جو راہب تھے، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ واجب الاحترام، اب مشاہدات معراج میں چند ایک بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر نکلا تو مجھے دائیں طرف سے آوازیں آئیں، ہماری بات کو سنو، لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بائیں طرف سے آوازیں آئیں، ہماری بات کو سنو، ہمارا سوال سنو، حضور متوجہ نہ ہوئے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج اس براق کے اوپر سوار میں جب آگے بڑھا تو انتہائی خوب رو، خوشنما، خوبصورت خاتون اپنی باہوں کو پھیلائے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، متوجہ کر رہی تھی، لیکن میں اس کی طرف بھی التفات نہ کی، توجہ نہ کی، میں آگے بڑھ گیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کو دائیں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اور وہ آپ کو پکار رہے تھے وہ یہود تھے، اگر آپ ان کے پاس ٹھہرتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہود ہو جاتی، اور جو بائیں طرف سے پکار رہے تھے اگر آپ ان کے پاس ٹھہرتے، متوجہ ہوتے تو آپ کی امت عیسائیت میں چلی جاتی۔ اور جو خوبصورت خاتون بائیں پھیلا کے آپ کو بلا رہی تھی وہ دنیا تھی، اور اگر آپ اس کے پاس رک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے، 2 برتن، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے شراب کو ترک کر دیا اور میں نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو نوش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے دودھ کو قبول کر کے فطرت کو قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے، آپ کے لیے اور سامعین اور سامعات سب کے لیے یہ معراج کا پیغام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگے بڑھا، میں نے شب معراج یہ مشاہدہ کیا کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں، بنا ہوا گوشت ہے، بہترین لذیذ کھانے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور دسترخوان لگا ہوا ہے جو بدبو سے اٹا ہوا ہے، اس کے اندر بدبودار کھانا اور گوشت ہے، مگر کچھ لوگ خوشبودار، لذیذ، عمدہ گوشت، عمدہ کھانے کو چھوڑ کر وہ بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں اور اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بہترین دسترخوان کو چھوڑ کر ایک بدبودار دسترخوان کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں علمان الفیض جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائیں گے۔ اور علماء نے اس کی تشریح بیان کی، فرمایا حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائیں گے،
یا حلال رشتوں کو چھوڑ کے حرام رشتوں کی طرف جائیں گے، یعنی زنا کی طرف جائیں گے، حلال چیزوں کو چھوڑ کے حرام چیزوں کی طرف جائیں گے، رزق حلال کو چھوڑ کے رزق حرام کی طرف جائیں گے، تو فرمایا یہ وہ دنیا کے لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جو آج انہیں یہ سزا مل رہی ہے کہ بہترین دسترخوان لگا ہوا ہے لیکن آج ان کے نصیب میں نہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی ہیں دیکھنے میں اگرچہ قلیل نظر آئیں اس کے اندر برکت ہے، حرام چیز مال ہے، حرام کی طرف لے جانے والے رشتے ہیں، بدکاری ہے، اگرچہ یہ بظاہر اچھے لگتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ دنیا شیطان نے سجا سجا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن جو مخلص لوگ ہیں اللہ کے ان کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، پھر میں نے مشاہدہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ بڑی بڑی کوٹھڑیوں کی طرح بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر آگ ہے، اور جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اٹھتے ہیں تو فوراً ہی وہ آگ کے گھڑے کے اندر دوبارہ گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر آگ کے گھڑے کے اندر گر جاتے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں ان کی یہ سزا ہے جو سود خور ہیں، الامان الفی، جو کیا ہیں؟ سود خور ہیں۔ یہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی اسیب زدہ ہو، جیسے کوئی اسیب زدہ ہو، جس کو اسیب ہو گیا ہو وہ اس طرح اٹھیں گے۔ تو سود خور جو ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر حضور فرماتے میں آگے بڑھا، پھر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، جیسے اونٹ کے بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے منہ اس کے اندر آگ کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو ظلماً اور ناحق یتیم کا مال کھاتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر بار بار واضح طور پہ اللہ نے یتیم کیا خصوصی طور پہ حکم فرمایا ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے مال کو ناحق اور زیادتی کرتے ہوئے نہ کھاؤ۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، اس کے چچا، تایا، اس کے بھائی، مسیر، کزن، رشتہ دار جو اس کا سربراہ بنا تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کا مال خرچ کرے، اور اس کو جب وہ بڑا ہو جائے تو بڑے امانت داری کے ساتھ اس کا مال لٹا دے۔ اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، فرمایا کہ پھر میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جو اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو غیروں کے لیے، غیر محرم کے لیے زیب و زینت، زیب و آرائش اختیار کرتی تھیں۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ معراج فقط شیرینیاں بانٹنے کا نام نہیں ہے، معراج فقط لنگر کھانے اور پکانے اور اکٹھے ہونے کا دن اور واقعہ نہیں ہے۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں جو انہوں نے مشاہدے کیے، جیسے بندہ کوئی پیپر اور امتحان دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کیا آنا ہے، لیکن اگر اسے قریب ترین گیس مل جائیں یا بعین ہی اسے بتا دیا جائے تو پیپر کتنا آسان ہو جاتا ہے۔
یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے محبوب نے معراج کی شب وہ سارا کچھ دیکھ کر امت کو بتا دیا، اے مسلمانوں تیاری کر لو۔ تو حوا کی بیٹیوں، میری ماں اور بہنوں، معراج کی شب حضور نے دیکھا کہ خواتین ان کو شدید ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے خواتین تم صدقہ دیا کرو، بالخصوص خواتین کو کہا، فرمایا کہ اکثر تم جہنم میں ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم اکثر لعنت کرتی ہو، تم اکثر لعنت کرتی ہو، اور لعنت کا معنی ہے کسی کے لیے اللہ کی رحمت کی دوری کی بد دعا کرنا۔ اور بعض اوقات خواتین بالعموم بالخصوص مرد حضرات بھی اپنی ہی اولاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تقیہ کلام بن چکا ہے لعنت کا، حالانکہ لعنت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بد دعا ہے جب بندہ کسی کے لیے کرتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہ ہو وہ پھر آسمانوں پہ جاتی ہے، زمینوں پہ جاتی ہے، جب اسے خشکی تری اسمان زمین میں اس کا اہل نہیں ملتا تو وہ لعنت کرنے والے کے اوپر واپس پلٹ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ حضور نے فرمائی تم شور کی ناشکری کرتی ہو۔ حضور آگے بڑھے، شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے ہی جسم کے پہلوؤں سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائی کی چغلی کیا کرتے تھے اور غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کے بارے میں علماء نے لکھا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدترین ایک عمل ہے کہ اس سے بہت ہی برے اثرات معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں۔ پھر حضور آگے بڑھے، معراج کی شب عبادت کرنے والوں کے لیے، امت کے لیے یہ سب سے بڑا پیغام۔ حضور فرماتے میں آگے بڑھا، پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، بالخصوص میرے نوجوان بچوں بھائیوں اور امت کے عفت مآب حوا کی بیٹیوں، حضور جب آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پہ پتھر لگتے ہیں الامان الفید، اور ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سر درست کر دیے جاتے ہیں، پھر انہیں اسی اذیت سے گزارا جاتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے کہ نماز ان کے سروں پہ بڑی بوجھل تھی، نماز ان کے سروں پہ بڑی بوجھل تھی، بے نمازی تھے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ واجب الاحترام اللہ پاک نے 30ویں پارے سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے اس نمازی کے لیے۔ اس پہ غور کریں، ویل ہے، ویل کہتے ہیں اس جہنم کی وادی کو جو سب سے نچلی وادی ہے، سب سے نچلی وادی ہے، یوں کہہ لیں شدید ترین عذاب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی بے نمازی کا لفظ نہیں ہے، ان نمازیوں کے لیے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب اندازہ کریں میرے نوجوان بھائیوں اور اس مائک کے ذریعے سننے والی حوا کی بیٹیوں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اس کے لیے جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، توبہ توبہ، آج گھروں کے گھر نماز نہیں پڑھتے، ہماری خواتین اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گھروں کے گھر نماز نہیں پڑھتے، اور ہمارے نوجوان نسل، اور یہاں پہ بچے آئے ہیں، آپ سنیں حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے،
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، ظاہری طور پہ پردہ کر رہے ہیں، حضور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، لیکن آج ہم نے توبہ نعوذ باللہ نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ، ہم کرکٹ میں مشغول ہیں، نمازوں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، ہم اپنی گیموں کے اندر، موبائل کے اندر مشغول ہیں۔ تو واجب الاحترام نماز کی بڑی سختی کے ساتھ پوچھ ہوگی، نماز کا پہلا سوال ہوگا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے نماز کی پابندی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بچہ، مرد، خواتین، عورت، بیٹی نماز پڑھتی ہے پابندی کے ساتھ، اسے دین کے مسائل بھی آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتوں و رحمتوں کا گہوارہ اس کے اوپر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سینکڑوں مصیبتوں سے، آفات و بلیات سے اس بندے یا بندی کو نماز کی برکت سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ نماز ایک کلا ہے، کئی لوگ صدقہ دے کے بچتے ہیں بلاؤں سے، حاسدوں سے، نظر سے، جادو سے، کئی لوگ کوئی جتن کرتے ہیں، کوئی جتن کرتے ہیں۔ ایک مفت کا حصار اور مفت کا کلا ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی اسے پتہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز ایک ایسا کلا ہے، مضبوط کلا ہے، شیطان اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ حسد سے، جادو سے، نظر سے اور تمام قسم کے روحانی اور ظاہری امراض سے وہ بچا رہتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو معراج شریف کا یہ پیغام ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم، اس کا نعوذ باللہ پانی ملا کر، مکسر ملا کے وہ اسے پلایا جا رہا ہے، جس کے اندر زقوم درخت ہے کانٹے والا، اور پتھر ہے جہنم کے، جہنمی لوگوں کی پیپ ہے، اللہ مان حفیظ بدبودار یہ مکسر اسے پلایا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو مال اکٹھا کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، فتکوی بہا جباؤہم، ان کی پیشانیوں پہ داغا جائے گا، دائیں بائیں پہلوؤں پہ، اور انہیں کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہ مال ہے، عذاب ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ پھر کچھ نیک لوگوں سے حضور کا گزر ہوگا، ایسی قوم ہوگی کہ جو ایک دن جنت میں فصل بوئے گی، دوسرے دن وہ فصل کاٹیں گے تو اتنی ہی ہو جائے گی جتنی انہوں نے بوئی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو 700 گنا بڑھا دے گا۔ اب ذہن میں آئے گا جنت میں فصل، تو میں نے امام قرطبی کے تذکرہ میں پڑھا کہ جنت میں بازار بھی ہوں گے، کھیتی باڑی کا بھی میں نے پڑھا کہ جنتی لوگوں کا دل کرے گا، کھیتی باڑی تو بڑے محنت کا کام ہے، دنیا میں ہر عام و خاص نہیں کر سکتا، تو جنت کے اندر کچھ لوگ کی چاہت ہوگی میں زراعت کروں، کھیتی باڑی کروں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا جنت میں جو بھی بندہ خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ وہ خواہش کب کریں گے؟ ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، ادھر خواہش ہوگی تو کوئی محنت نہیں ہوگی دنیا کی طرح، خواہش ہوگی کھیتی لگ جائے گی اور وہ اگ بھی جائے گی، اور وہ جب کاٹیں گے جتنی بوئی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ ان کی نیکیوں کا 700 گنا انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور امام قرطبی نے تذکرہ میں لکھا
جمعہ کے دن جنت کے اندر بازار لگے گا، اور جب وہ جنتی لوگ اپنے جنتی محلات سے نکل کے جمعے کے دن بازار کیا ہوگا، اللہ جنت کو حکم دے گا، اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اور خوبصورت ہو جا، اور مزین ہو جا، خوشبوؤں کے اندر اور زیادتی ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے تیرے حسن و جمال کے اندر۔ آج میرے بندے جو ہیں وہ تیرا سیر اور تیرا مشاہدہ اور تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جنتی اپنے گھروں سے محلات سے نکل کے جنت کے بازار میں جائیں گے، جنت کو دیکھیں گے، جو من میں آئے گا کھائیں گے۔ اتنا کھا لے، دنیا میں زیادہ کھا لیں تو بدہضمی ہو جاتی ہے، وہاں جتنا بھی کھا لیا بدہضمی نہیں ہوگی، بس ایک ڈکار آئے گا، اور وہ بھی دنیا کی طرح بدبودار نہیں، اس سے بھی مہکتی ہوئی خوشبوؤں کے حلے آئیں گے۔ اور جب وہ جنتی لوگ بازار کی جنت کی سیر کر کے واپس پلٹیں گے اپنے گھروں میں، تو جنتی حوریں اور ان کے اہل انہیں کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے حسن میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے حسن میں تو اللہ نے اور اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ جنت کے بازار ہیں۔ تو معراج کا پیغام یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ہم وہ کام کریں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔